تو یہ ایسا الٹا پلٹا ہوا ہے نا کہ اب اس کی بریکیں نہیں. اب یہ لبرل دنیا کیا کر رہی ہے, اب یہ ایک تو شادیاں 40-40 سال میں کرتے ہیں, پھر ان کو بیوی چاہیے کمانے والی, کیونکہ ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں زمانے کے حساب سے, زمانے کے حساب سے, اور اپ گریڈ ہوتے جا رہے ہیں, اپڈیٹ نہیں بلکہ اپ گریڈ ہوتے جا رہے ہیں ان کے سافٹ ویئر. پہلے یہ تھا کہ صرف بچے ہی 2 ہونے چاہیے, پھر یہ تھا کہ بھائی بیوی بھی نہیں ہونی چاہیے, شادیاں بھی 1 ہونی چاہیے, اور پھر بیوی بھی نہیں ہونی چاہیے, پھر جب اگر ہو بھی تو پھر 50 سال میں ہونی چاہیے, اور پھر کسی بیوہ یا یتیم بچے کو پالنا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اب ہوتے 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 وہی ہوگا جو ہو رہا ہے دنیا میں, میں میرا مال. پھر معذوروں کے لیے گورنمنٹ پتہ ہے کیا کرے گی, وہی کچھ کرے گی جو یورپ میں کیا ہے. وہاں سگا بھائی اپنے سگے معذور بھائی کو نہیں پالتا, گورنمنٹ پالتی ہے. آج آپ کا بھائی معذور ہے, کون پالے گا؟ گورنمنٹ پالے گی, آپ پالو گے. یہ آپ کی خوبی ہے. یہ یورپ اور امریکہ میں ان لوگوں کی خوبی نہیں ہے, وہاں گورنمنٹ پالتی ہے. لوگ گورنمنٹ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں, اور صحیح کرنی چاہیے کہ قانون مضبوط ہے, معذوروں کو حکومت پالتی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ ضرورت ایجاد کا نام ہے, تو یہ ضرورت تھی اس سوسائٹی میں جس کی وجہ سے یہ قانون ایجاد ہوا ہے. کیونکہ وہاں گورا پالنے کے لیے, وہ اپنے بوڑھے باپ کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہے. تم جب پہلے اولاد روکی نا, پھر ابا بھی روکو. ابا کو تو روک سکتے نہیں کیونکہ ابا پہلے پیدا ہوتے ہیں, بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے. تو ابا کو روکنے کا یہ ہے کہ ابا پہ خرچ نہ کرو, میرا پیسہ ہے تو میں نا. تو گورنمنٹ نے کہا یار یہ تو روڈوں پہ بڈھے بےچارے بوڑھے پڑے ہوئے ہوں گے یہاں پہ, تو انہوں نے بڑا اچھا نظام بنایا, اولڈ ہاؤس بنایا کہ بھئی یہ بوڑھوں کو, ہم جا کے بڑی تعریفیں کرتے ہیں, دیکھو گورنمنٹ یہاں بوڑھوں کو کتنا اچھا کھلاتی, کتنی کیئرنگ حکومت ہے. ایک ہماری حکومت ہے, مار دیا بڈھوں کو. حکومتوں نے یقیناً مارا ہے, پبلک نہیں مارتی. پبلک غریب ٹماٹر بیچے گا, اپنے بوڑھے باپ کو گلے سے لگا کے رکھے گا گھر میں. یہ جذبہ گورے میں بولو نا نہیں ہے. کروڑ پتی ہوگا, اب باپ کو ایک سیب نہیں کھلائے گا, اللہ ماشاء اللہ چند واقعات تو ہر جگہ ہوتے ہیں. اور یہ میں ایسی باتیں نہیں بتا رہا, ہوائی باتیں. تو اب معذوروں پہ خرچ گورنمنٹ, لیکن اللہ میاں نے دوسرے طریقے سے ان سے انتقام لیا ہے کہ ٹیکس نکالو ان سے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ٹھاک طریقے سے. ہمیں زکوٰۃ 2.5% دیتے ہوئے موت آتی, اللہ نے ٹیکس کا نظام ہم پر مسلط کر دیا کہ ان سے زبردستی چھینو, جس پہ ان کو ثواب بھی 2 ٹکے کا نہیں ملے گا, ثواب بھی نہیں ملے گا. جو زکوٰۃ پہ ثواب ملتا ہے, فری پھوکٹ میں معذور بھائی پہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے, فری پھوکٹ میں ماں باپ کو کھلانے کا ثواب ملتا ہے, ٹیکس پہ وہ ثواب, میں نہیں کہتا کہ گناہ ملتا ہے ٹیکس دینے پہ, ثواب بھی ہو سکتا ہے ملتا ہو, وہ والا نہیں ملتا جو اپنی مرضی سے. تو آپ کے باپ کو بھی دینا ہے, یہ آپ کے باپ کو بھی دینا ہے. اور ان ملکوں میں کم از کم ٹیکس لے کے خرچ انسانوں پر ہو جاتا ہے, ہمارے ہاں تو وہ بھی نہیں ہو رہا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کھوپڑی ہے الحمدللہ, تو بات بھی آ رہی ہوگی. اچھا خیر. تو اب دیکھو انہوں نے وہ والے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے نا ان میں, یہ یہاں سے شروع ہونا, اولاد پہ خرچ, تو پھر بیوی پہ بھی خرچ نہیں, پھر ابا پہ بھی خرچ نہیں, پھر معذوروں پہ بھی خرچ نہیں. اسلام نے اس کے بالکل اپوزٹ سافٹ ویئر انسٹال کیے. اسلام نے کیا سافٹ ویئر انسٹال کیے؟ کہا کہ تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اللہ کرے یہ کھوپڑی میں باتیں بیٹھ جائیں, خدا یہ دل کو درست کرنے کی باتیں, اور اللہ کی قسم یہ باتیں دل میں بیٹھ گئی نا, سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملے گا؟ ٹینشن فری زندگی, دماغ ایسا ریلیکس ہوگا, مزے کی زندگی اللہ دے گا. جس کے دل میں دنیا اور دولت کی محبت ہونا, سب سے پہلے اللہ اسے انتقام یہ لیتا ہے, اس کا سکون چھینتا ہے اللہ. دل بڑا ہو جائے گا, خرچ کرنے کی عادت پڑے گی, لائف کو کیا کرو گے؟ انجوائے کرو گے لائف. یہ پہلا انعام ملتا ہے جس کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے. ایسے اٹکے ہوئے ہیں نا اینٹوں میں, دیواروں میں, اف کیا مجھے تو بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے یار. تو کیا ہوا کہ جی وہ اسلام نے اس کے برعکس کیا بتایا؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ نے کسی کو مسکین پیدا ہی نہیں کیا, تاکہ مثال وہ سامنے آئے جو بالکل اپوزٹ, تاکہ کوئی اشکال نہ کر سکے اصل میں ان کے پاس تو پیسے ہیں. 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا, اور بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں؟ 9 ایٹ اے ٹائم. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہاں شرمندہ ہو جاتے ہو آپ لوگ. خیر آگے چلو. ایک بیوہ سے نکاح کر رہے ہیں حضرت ام سلمہ سے, جن کی عمر بھی زیادہ ہے اور 2 بچے بھی ہیں. ان کو نکاح کا پیغام بھیجا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری عمر زیادہ اور میرے ساتھ تو 2 بچے بھی ہیں, میں ان کو چھوڑ کے کیسے آ سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا
کہ میری عمر تم سے بھی زیادہ ہے. کوئی بات نہیں, تمہاری عمر زیادہ ہے تو میری تم سے بھی زیادہ. اور جو 2 بچے تو چھوڑ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بچے بھی اللہ و الی الرسول, اللہ رسول کی طرف میری کسٹڈی میں پلیں گے. آج کے لبرل طبقہ اس وقت ہوتا, اگر آج کے جو کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا, پلاننگ کیوں بھائی, پلاننگ کیا کسی پلاننگ کے لحاظ سے یہ کچھ تک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس خود تو ہے نہیں اور آپ دوسروں کے بچوں کی کفالت کر کے ان کو کہاں سے کھلاؤ گے بھائی؟ نہیں آئی بات. کوئی تک بنتا ہے, لاجک بنتی ہے اس کی, کوئی بظاہر کوئی لاجک نہیں بنتی, لیکن سافٹ ویئر انسٹال کیے جا رہے ہیں. ہم تو اپڈیٹ کر رہے ہیں, سافٹ ویئر انسٹال تو پیغمبر کر کے گئے ہیں. کیونکہ انسٹال کرنا مشکل ہوتا ہے, اپڈیٹ کرنا ایک بٹن پہ ہو جاتا ہے. اب اپڈیٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے, سوچو انسٹال کرنا کتنا مشکل ہوگا. لیکن صحابہ کے ہاں 2 منٹ میں انسٹال ہو گئے تھے سافٹ ویئر, کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا, ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ بھائی جو پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لہٰذا صحابہ نے بھی یہی روش اختیار کی ہے. پھر تو بیوہ سے نکاح کر کے اپنی ذمہ داری بھی بڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 2 بچے بھی لے آؤ. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اس کی تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے. بھائی لاجک یہ ہے کہ رزق پہلے آتا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے آتا ہے یا بچہ پہلے آتا ہے؟ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ فلاں کے چونکہ بچہ ہے, اس کی تو چھاتیوں میں دودھ ہے تو وہ تو بچے کو دودھ پلا رہی ہے, میں بچہ پیدا کروں گی تو میری چھاتیوں میں تو دودھ ہے نہیں, لہذا میں نہیں پیدا کر رہی, اسے کیا کہا جائے گا؟ او بھائی پیدا کر تو صحیح, اللہ مخلوق کو پہلے بھیجتے ہیں, رزق کا انتظام تو پہلے سے ہوتا ہے, سافٹ ویئر تو پہلے سے انسٹال کیے ہوئے, لیکن اس کا اظہار جب بچہ ہوگا تو ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہوگا. تو آپ کی لائبلٹیز جب بڑھیں گی نا, ذمہ داریاں بڑھیں گی تو رزق کے دروازے کھلیں گے. آپ کہہ سکتے ہو پھر ہمارے پیغمبر پہ رزق کے دروازے کیوں نہیں کھل گئے 9 شادیوں کے بعد؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. دیکھو رزق کے دروازے کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک کے کو نا اس کے حساب سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. رزق کے دروازے کھلتے ہیں, کسی پہ دولت کے انبار لگ جاتے ہیں, کسی نے اپنے لیے جب غربت کو اختیار کیا, ہمارے پیغمبر نے تو غربت کو اختیار کیا ہے نا, کیونکہ آپ پہ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں نا تو بہت ساری اس میں مصلحتیں فوت ہو جاتی ہیں.